اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ یاسین اور سورہ مزمل ہم نے لفظ بلفظ سیکھ لی، اور آج عید الفطر کا تیسرا دن ہے۔ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے روزے تراویح قبول فرمائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورۃ الملک لفظ بلفظ۔ جتنے میرے بہن بھائی سورۃ الملک سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارے اس سبق میں لفظ بلفظ آیت سیکھی جاتی ہے، اس کے بعد مکمل آیت کی تلاوت کر کے اگلی آیت شروع کی جاتی ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ باریک تا ہے، چھوٹی تا، تا زبر تا، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار با کو اوپر کھینچنا ہے کھڑا زبر کی وجہ سے، اور یہ را کلرفل ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ یہ باریک کاف ہے، اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کلذی۔ تبارک الذی، ذال پر ہم نے زبان نکالی، ذال یا زیر ذی۔ بہت سارے کیا ذال کی جگہ زا پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ زا آپ نے نہیں پڑھنا، ذال ذال یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو ہم ہجا کریں گے، باقی الفاظ کو ہم نے روا میں پڑھنا ہے۔ بیدی یا زبر یا، دال زیر دی، یدی، ہا کو لام کے ساتھ ملا ہے، ہا لام زیر ہل۔ بیدہ الملک، بیدہ الملک وہو علی، وہو علی، عین کو گلے سے نکالا، لام کو اوپر کھینچا کھڑا زبر کی وجہ سے، علی کل شیء قدیر، کلی لام کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، کلی شیء، حمزہ کے نیچے دو زیر کی جو تنوین ہے کلرفل، یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے جس کو اخفا کہا جاتا ہے، ہم یہاں اخفا کریں گے۔ شیء قدیر، قدیر، قاف کو موٹا کیا، قدیر۔ آیت مکمل ہوئی، اس کی ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد جب اگلی آیت شروع کریں گے تو چھوٹے نون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ زا ہے، زا پر ملانا بہتر ہوتا ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اس لیے ہم نے ملا کر پڑھ لیا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 2 دیکھیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ دیکھیں یہاں میں نے خالی الف کے بارے میں اسی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ خالی الف ہو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ لام ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد لام ہے تو اس خالی الف پر ہم نے زبر پڑھنی ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ خالی الف ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ تو ہم دیکھیں گے خالی الف کے بعد کیا ہے، تو یہاں دیکھیں لام ہے تو ہم نے یہاں زبر پڑھنی الذی۔ باقی رہا چھوٹا نون، یہ ہوتا ہے کہ یہ تنوین کی جگہ پر آتا ہے، یعنی دو زبر جہاں ہوتی ہیں وہاں آتا ہے۔ یہاں را کے اوپر تنوین تھی، دو پیش کی تنوین، یعنی دو زبر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین، وہاں یہ چھوٹا نون آ جاتا ہے جب ملا کر پڑھنا ہو، جب ملا کر پڑھنا ہو تو وہاں یہ نون استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں نہیں رکتے، ملا کر پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟
قدیرٌ الذی، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر یہ خالی الف چلا جائے گا۔ اس جو ویڈیو تھی خالی الف کی، اس میں بہت سارے بہن بھائیوں نے یہ سوال کیا کمنٹس میں کہ قاری صاحب یہاں پھر خالی الف کیوں چھوڑا ہے، کنفیوز کرنے کے لیے زبر زیر پیش لگا دیں۔ تو یہی بات ہے کہ یہاں ملانا اور الگ پڑھنا دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے خالی الف پر زبر زیر پیش نہیں لگاتے، یعنی آپ نون کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ خالی الف ختم ہو جائے گا۔ قدیرٌ الذی، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خالی الف پر زبر زیر پیش لگاتے تو پھر اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے، تو خالی الف پر اس لیے زبر زیر پیش نہیں لگاتے کہ آپ پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر پڑھ لیں، اگر الگ سے پڑھنا چاہیں الف سے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ملا کر پڑھیں گے تو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اگر ملا کر نہیں پڑھ رہے تو خالی الف پر زبر پڑھنا ہے۔ پہلی صورت دیکھیں ملا کر پڑھنے والی، قدیرٌ الذی خلق الموت والحیات، اور اگر الگ پڑھ رہے ہیں تو خالی الف پر زبر پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد لام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم مکمل طور پر آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ الذی خلق الموت، قاف کو لام کے ساتھ ملا، قاف لام زبر، قل، خلق الموت، والحیات، واو لام زبر ول، واو کو لام کے ساتھ ملایا، اور یہ حیات کے لفظ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ واو کو نہیں پڑھنا ہوتا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ حیات، واو صرف لکھت میں آئے گا، پڑھت میں نہیں آئے گا، پڑھیں گے نہیں۔ والحیات، لیبلوکم، لیب لام ذیلی، یا با زبر یاب، لیب لام پیش لو، واو زبر وا، لوا، لیبلوکم، لیبلوکم، با پر قلقلہ ہوگا، لیبلوکم، ایکم، یا کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، ایکم احسن عملا، عملا جب رکے تو عملا، وہو واہو ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، وہو عزیز زالام پیش ذل، عزیز الغفور۔ آیت کی تلاوت دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بیچ میں سانس ٹوٹ جائے پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، یہاں سانس ٹوٹا، اب پچھلا لفظ ملا کر پڑھنا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں یا کو سخت کیا، ایکم، یہاں ہا کو نکالیں گے، حمزہ ہا زبر احسن عملا، عین نکالیں، عملا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ آیت نمبر 2 مکمل ہوئی۔ آج عید الفطر کا تیسرا دن ہے، اس لیے آج ہم نے صرف مختصر سا سبق شروع کیا ہے۔ آج 2 آیتیں دیکھ لیں آپ اس کو، کل سے انشاءاللہ مستقل طور پر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے بہن بھائی نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔